خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے تواریخ کی دوسری کتاب، اس کا پہلا باب۔ اور سلیمان بن داؤد اپنی مملکت میں مستحکم ہوا، اور خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ رہا اور اسے نہایت سرفراز کیا۔ اور سلیمان نے سارے اسرائیل پر یعنی ہزاروں اور سینکڑوں کے سرداروں اور قاضیوں اور سب اسرائیلیوں کے رئیسوں سے جو آبائی خاندانوں کے سردار تھے باتیں کیں۔ اور سلیمان ساری جماعت سمیت جبون کے اونچے مقام کو گیا، کیونکہ خدا کا خیمہ اجتماع جسے خداوند کے بندے موسیٰ نے بیابان میں بنایا تھا وہیں تھا، لیکن خدا کے صندوق کو داؤد قریت یاریم سے اس مقام میں اٹھا لایا تھا جو اس نے اس کے لیے تیار کیا تھا، کیونکہ اس نے اس کے لیے یروشلم میں ایک خیمہ کھڑا کیا تھا۔ پر پیتل کا وہ مذبح جسے بزلیل بن اوروی بن ہور نے بنایا تھا وہیں خداوند کے مسکن کے آگے تھا۔ پس سلیمان اس جماعت سمیت وہیں گیا، اور سلیمان وہاں پیتل کے مذبح کے پاس جو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع میں تھا گیا، اور اس پر 1000 سوختنی قربانیاں چڑھائیں۔ اسی رات خدا سلیمان کو دکھائی دیا اور اس سے کہا، مانگ، میں تجھے کیا دوں؟ سلیمان نے خدا سے کہا، تو نے میرے باپ داؤد پر بڑی مہربانی کی اور مجھے اس کی جگہ بادشاہ بنایا۔ اب اے خداوند خدا، جو وعدہ تو نے میرے باپ داؤد سے کیا وہ برقرار رہے، کیونکہ تو نے مجھے ایک ایسی قوم کا بادشاہ بنایا ہے جو کثرت میں زمین کی خاک کے ذروں کی مانند ہے۔ سو مجھے حکمت و معرفت عنایت کر، تاکہ میں ان لوگوں کے آگے اندر باہر آیا جایا کروں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ تب خدا نے سلیمان سے کہا، چونکہ تیرے دل میں یہ بات تھی اور تو نے نہ تو دولت، نہ مال، نہ عزت، نہ اپنے دشمنوں کی موت مانگی اور نہ عمر کی درازی طلب کی، بلکہ اپنے لیے حکمت و معرفت کی درخواست کی، تاکہ میرے لوگوں کا جن پر میں نے تجھے بادشاہ بنایا ہے انصاف کرے۔ سو حکمت و معرفت تجھے عطا ہوئی، اور میں تجھے اس قدر دولت اور مال اور عزت بخشوں گا کہ نہ تو ان بادشاہوں میں سے جو تجھ سے پہلے ہوئے کسی کو نصیب ہوئی، اور نہ کسی کو تیرے بعد نصیب ہوگی۔ چنانچہ سلیمان جبون کے اونچے مقام سے یعنی خیمہ اجتماع کے آگے سے یروشلم کو لوٹ آیا اور بنی اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا۔ اور سلیمان نے رتھ اور سوار اکٹھے کر لیے، اور اس کے پاس 1400 رتھ اور 12000 سوار تھے، جن کو اس نے رتھوں کے شہروں میں اور یروشلم میں بادشاہ کے پاس رکھا۔ اور بادشاہ نے یروشلم میں چاندی اور سونے کو کثرت کی وجہ سے پتھروں کی مانند اور دیوداروں کو نشیب کی زمین کے گولر کے درختوں کی مانند بنا دیا۔ اور سلیمان کے گھوڑے مصر سے آتے تھے، اور بادشاہ کے سوداگر ان کے جھنڈ کے جھنڈ یعنی ہر جھنڈ کا مول کر کے ان کو لیتے تھے۔ اور وہ ایک رتھ 600 مسکال چاندی اور ایک گھوڑا 150 مسکال میں لیتے اور مصر سے لے آتے تھے۔ اور اسی طرح ہتھیوں کے سب بادشاہوں اور ارام کے بادشاہوں کے لیے انہی کے وسیلہ سے ان کو لاتے تھے۔ آمین۔